إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. یہ جو ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے. ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اپنے مال کو جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے،
لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی اطاعت میں جان چاہے جتنا چاہے خرچ کرے۔ لیکن مرنے کے بعد یہ مال اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اسلام سے پہلے اس انتقال میں بہت ظلم اور زیادتی تھی۔ خاص طور پر عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ ہمارے پاس جو وراثت کے نظام پہنچے ہیں، اسلام سے پہلے کون سے نظام تھے؟ ایک تو یہودیوں کا نظام اور ایک اہل جاہلیت کا نظام، یہ دو نظام ہمارے طرف پہنچے ہیں۔ اور عیسائیوں کا نظام جو ہے وہ وہی تھا جو یہودیوں کا نظام۔ عیسائیوں کے ہاں کوئی الگ نظام نہیں، کوئی یہودیوں والا نظام عیسائیوں کے اندر بھی تھا۔ یہودیوں کا جو نظام تھا اس میں عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، کسی کو بھی وراثت نہیں دیتی تھی۔ اللہ کی اگر بیٹی چھوٹی ہے، بلوغ سے پہلے ہے، تو اس کی شادی تاکہ شادی کے اخراج جو ہے اس کا ذکر کرتے تھے۔ اور جو بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا ہے اس کو باقی بیٹوں کے مقابلے میں ڈبل دیتے تھے۔ لیکن اگر وہ سب بیٹے راضی ہو جائے تو وہ برابر برابر بھی تقسیم کرتے تھے۔ اس قدر ظلم، اگر بیوی فوت ہو جاتی اس کے سارے کا سارا مال خاوند کا تھا، اگر خاوند فوت ہو جاتا اس کے بعد میں سے بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نظام یہودیوں کا تھا، وراثت کا۔ اور عیسائیوں کے ہاں بھی اپنا نیا نظام نہیں تھا، یہی نظام تھا یہودیوں والا۔ اس کے بعد اسلام سے پہلے اہل جاہلیت، ان کے ہاں بھی عورت وارث نہیں بنتی تھی، بوڑھا وارث نہیں بنتا تھا، معذور وارث نہیں بنتا تھا۔ ان کا صرف اور صرف جو وراثت کا حقدار تھا وہ تھا جو قبیلے کو فائدہ دیتا ہے۔ اور قبیلے کو کون فائدہ دیتا ہے؟ جو لڑائی کر سکتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے، تلوار چلا سکتا ہے، وہ وارث بنتا تھا۔ بیٹوں میں سے بیٹے نہیں تو بھائی، بھائی نہیں تو چاچے، لیکن شرط یہ تھی کہ جو قبیلے کو فائدہ دیتا ہے وہی وارث بنے گا۔ جو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے، تلوار چلا سکتا ہے،
وہ وارث ہوگا۔ اور جاہلیت میں ظاہر وراثت یہ جو تھی نسب سے، رشتہ داری سے، یہ ساری رشتہ داری ہے، بیٹا رشتہ داری ہے، باپ رشتہ داری ہے، چاچا رشتہ داری ہے، بھائی رشتہ داری ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں وراثت کے رشتہ داری کے علاوہ کوئی اور بھی اسباب تھے۔ ایک تو رشتہ داری تھی نسب، اور اس کو اسلام میں برقرار رکھا۔ اسلام کے اندر جو کل وارثوں کی تعداد ہے 24 ہے، مرد اور کل جو وارثوں کی تعداد 24 ہے، اور ان 24 میں سے 20 مرد جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے رشتہ داری کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ صلہ رحمی اسی سے ہے کہ آپ جو رشتہ دار ہیں ان کا خاص خیال کریں۔ حتیٰ کہ زکات کے بعد میں بھی فرمایا اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار زکات کا مستحق ہے، آپ اگر اس کو زکات دیتے ہیں یا اس پہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک کو جو صدقہ کیا ہے وہ اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اسلام نے یہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اپنے بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اس کو بھی بہترین خرچ کہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک درہم مسجد پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک درہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا 3 درہم میں سے جو سب سے بہترین درہم ہے وہ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ لیکن کیا ضروریات حلال کے حدود کے اندر جاہلیت کے ہاں ایک دوسرا سبب تھا، وہ قسم کھاتے تھے، وعدہ کرتے تھے، تعارف، 2 دوست بن جاتے اور وہ کہتے ہیں کبھی تموں کا، حرمی حرموں کا، تارس ہونے و آرس ہوگا، تطلب بھی و اطلب بگا، ایسا بولا کرتے تھے کہ میرا خون تیرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اگر میرا کسی نے خون کیا تو اس کا بدلہ دے گا، اگر میرا کسی نے خون کیا، اگر تیرا خون کیا تو میں بدلہ دوں گا۔ یہ وعدے کا جلد حرمی حرموں کا، میری ہلاکت تیری ہلاکت ہے، تیری ہلاکت میری ہلاکت ہے۔ تو میرا وارث بنے گا، میں تیرا وارث بنوں گا۔ تطلب بھی و اطلب گا، اگر کسی مسئلے کے اندر جیسے بڑے کو بلایا جاتا ہے، رشتہ دار کو بلایا جاتا ہے، تو
اگر آپ کے بدلے میں کوئی مطالبہ کرے گا تو میں وہاں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اس سے بھی وراثت ہوتی تھی جاہلیت کے اندر۔ شریعت نے اس کو، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک سبب جو تھا وہ تمنی تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ غلام تھا، اس کو آزاد کیا، پھر اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو متمنا بیٹا جس کو بلا لیتے تھے، وہ جس نے بیٹا بنایا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے، اس کے نام سے اس کو بلاتے تھے، اور پھر وہ وارث بھی بنتا تھا، وارث بھی بنتا تھا، جیسے دوسری اولاد وارث بنتی وہ بھی وارث بنتا تھا۔ اسلام نے اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اب تبنی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کے پیچھے یا تو جہالت ہے یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی ہے کہ دیکھ بھال کے نام پہ اپنا ولیت کا لگا دیتے ہیں نام، تاکہ میرا کوئی رشتہ دار میرا وارث نہ بنے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے نہ بھائی وارث بنتا ہے، نہ بہن وارث بنتی ہے، نہ پوتا وارث بنتا ہے، نہ چاچا وارث بنتا ہے۔ کتنے وارث جو ہیں وہ بیٹے کے جو وارث بنتے ہی نہیں۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، صرف ختم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، ادعوا لآبائہم، یہ جو تم نے لے کے پالتے ہو ان کی بلدیت جو ہے، ان کو ان کے والدین جو ان کے نام سے پکارو، تم ان کے باپ نہیں ہو۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، تم ان کے باپ نہیں ہو۔ تو یہ مسئلہ آج جو ہمارے یہاں خاص طور پر جن کی اولاد نہیں ہوتی، کبھی وہ اپنے رشتہ دار کا بیٹا لے کے پال لیتے ہیں، بیٹی لے کے پال لیتے ہیں، لیکن اس کے نام کے ساتھ جو ہے بلدیت کی جگہ پہ اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی مخالفت ہے، شریع آیت کی مخالفت ہے۔ اللہ انہیں کو دور جاتا ہے، ان کو ان کے والدین کے ناموں پہ پکارو۔ اور بدقسمی ہماری یہ ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو جب مسئلے کا پتہ چلتا ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی بلدیت سے اس کا نام ختم ہو۔ ایک جو ہے جان بوجھ کر کرتے ہیں، وہ کسی کی بات خاص طور پر جن کے دلوں کے اندر اپنے رشتوں کے ساتھ کوئی دشمنی اور بغاوت ہو، خاص طور پر وہ کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے علم میں کسی کوئی آدمی ایسا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، جو ہمارا فرض ہے۔ اسلام کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اسلام کے اندر جو وراثت کے سبب ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک رشتہ داری، نسب، اور ایک نکاح
اور ایک ولا. اب ولا جو ہے وہ بھی تقریباً آج کا ختم ہے. اب دو سبب ہے موجود. ایک نسب ہے، رشتہ داری ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. جو ہمارا باپ ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. جو ہمارا بیٹا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. جو ہمارا بھائی ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. جو ہمارا چاچا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے. یہ رشتہ دار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. جو باپ ہے وہ آپ کا باپ ہے، شیطا او ابینا، اگر چاہیں پھر بھی باپ ہے، نہ چاہیں پھر بھی باپ ہے. جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، شیطا ام ابینا، چاہیں پھر بھی بیٹا ہے، نہ چاہیں پھر بھی بیٹا ہے. کسی کو بیٹا بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو باپ بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ورنہ کسی غریب کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہونے کے لیے اختیار بھی نہ ہوتا. اب یہ رشتہ دار بننا جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کسی کو رشتہ دار بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو ختم کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو وہ آگ کرنے کا ایک رواج چلا ہوا ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کے آگ کرنے سے کوئی اس کا رشتہ دار جو اس کا وارث بن رہا ہے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا. یہ جو اشتہارات پڑھتے ہیں، اسٹامپ پہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو اپنے منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اس اسٹامپ پیپر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جیسا کسی کو رشتہ دار بنانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح جو رشتہ دار بن گیا ہے اس کو ختم کرنا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار ہے. تو یہ آگ جو کرتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی کو آگ کیا گیا ہے تو جیسے دوسرے وارث بنتے ہیں ویسے یہی بھی وارث بنتے ہیں. شریعت کے اندر یہ چیز واضح ہوگی. وراثت کا جو دوسرا سبب ہے وہ نکاح ہے. اب نکاح سے صرف دو وارث ہوتے ہیں، خاوند بیوی. اور تو کوئی نکاح سے وارث نہیں بنتا، نہ کوئی خاوند کے رشتہ داروں میں کوئی وارث بنتا ہے بیوی اس کی بیوی کا، نہ بیوی کی رشتہ داروں میں کوئی خاوند رشتہ داروں میں کوئی اس کا وارث بنتا ہے. جو خاوند ہے اس کے رشتہ دار اس کے بنیں گے، اور جو بیوی ہے اس کے رشتہ دار اس کے بنیں گے، اور یہ خاوند بیوی آپس میں بنیں گے. یہ وراثت جو ہے کس نکاح سے ثابت ہوتی ہے؟ جو صحیح نکاح ہے، جو صحیح نکاح ہے اس سے وراثت ثابت ہوتی ہے. زنا سے وراثت ثابت نہیں ہوتی. اور جو غیر صحیح نکاح ہے اس سے وراثت ثابت نہیں ہوتی. نکاح صحیح سے وراثت ثابت ہوتی ہے. اور وراثت ثابت ہونے کے لیے خاوند بیوی کا علیحدگی اختیار کرنا شرط نہیں ہے.
نکاح صحیح ہو گیا، اس کے بعد خاوند بیوی آپس میں دونوں وارث بن گئے، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جب نکاح صحیح ہو گیا، خاوند بیوی کا وارث بن گیا، بیوی خاوند کی وارث بن گئی، رخصتی شرط نہیں ہے۔ اب یہ جو نکاح ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ طلاق سے ختم ہوتا ہے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ عورت نے کھلا لے لیا، اس سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس طلاق کے بعد بھی کچھ احکام ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو جب طلاق ہو جاتی ہے خاوند بیوی اور خاوند کے گھر والے اور بیوی کے گھر والے ان کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ شریعت نے احکام رکھے ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں خاوند کو رجوع کا حق ہے۔ کس طلاق میں خاوند کو رجوع کا حق ہے؟ پہلی طلاق اور دوسری طلاق، پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو رجوع کا حق ہے۔ اور یہ جو رجوع ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر پہلی طلاق دی ہے، رجوع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رجوع ہے بغیر نکاح کے، یعنی پہلا نکاح۔ یہ رجوع کب ہوتا ہے بغیر نکاح کے؟ جب بیوی پہلی آپ نے طلاق دی ہے، بیوی عدت کے اندر ہے، جب تک عدت کے اندر ہے نکاح باقی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ اب جب چاہے اس کے آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر طلاق آپ نے پہلے دی ہے، عدت ختم ہو گئی، اب وہ بیوی آپ میں تحریم وہ اول تو نہیں ہوئی، اپنی طور پہ حرام تو نہیں ہوئی، کیونکہ اپنی حرام تو جب 3 طلاقوں کے بعد ہوتی ہے۔ اب آپ اس بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے لا سکتے ہیں، لیکن جو دوبارہ نکاح ہوگا عدت کے بعد، عدت سے پہلے رجوع میں بیوی کی رضامندی شرط نہیں ہے، اور بیوی ہے۔ لیکن نکاح جدید جو ہے یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلا نکاح ہوا تھا۔ بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور حق مہر کا مقرر کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ جب عدت کے بعد دوبارہ آپ اپنی جس بیوی کو طلاق دی آپ کرنا چاہتے ہیں نکاح، تو وہ پہلی ساری شرطیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ حق مہر بھی نیا ہوگا، بیوی کی رضامندی بھی ہے، کیونکہ جب عدت گزر گئی بیوی آزاد ہوگی، جس سے چاہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب نکاح ختم ہو گیا، لیکن جب تک نکاح رہتا ہے اس وقت تک نکاح پہ نکاح کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جب وہ عدت پہ ہے حرام ہے، کیونکہ نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح پہ نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جب طلاق رجعی ہے اور بیوی عدت کے اندر ہے، خاوند پہ وہی واجبات رہتے ہیں جو واجبات اس پہ اس وقت سے جب اس نے طلاق نہیں دی تھی۔ کیا واجبات ہے خاوند پر؟ اس کا نام نفقہ، نام نفقہ اس پہ خاوند پہ فرض رہتا ہے جب تک وہ عدت میں رہتی ہے۔ اس کا سکن اس وقت تک خاوند پہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کی عدت میں ہے۔ اب اگر یہ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ افطار بہت کام ہوگا۔ اگر عدت بیوی جو ہے وہ خاوند کے گھر میں گزار رہی ہے،
اللہ کوئی راستہ نکال دے گا کہ ان کا شروع سمائی ہو جائے گی، اتفاق ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی نان نفقہ بھی خاوند پہ ہے، اور اس کا سکن جو ہے، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کا سکن، یہ سب چیزیں جو ہے وہ خاوند پہ فرض ہیں جب تک وہ اس کی بیوی جس کو صرف طلاق دی ہے وہ عدت کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو طلاق سے پہلے ہی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر طلاق بائن ہو گئی تو اب جو ہے، اب خاوند میں جو ہے بیوی کا کوئی حق نہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر خاوند نے طلاق دی اور وہ طلاق بائن تھی، طلاق رجعی تھی، اور بیوی عدت میں ہے، طرفین میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، جب خاوند فوت ہو جاتا ہے، جب بیوی فوت ہو جاتی ہے، جب تک بیوی عدت میں ہے وہ خاوند اور بیوی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ خاوند نے طلاق دی، بیوی ابھی عدت میں ہے، خاوند کی وفات ہو گئی تو وہ بیوی جو عدت میں ہے وہ اس کی وارث بنے گی۔ اسی طرح بیوی اگر فوت ہو گئی، وہ عدت میں تھی، اس کا خاوند اس کا وارث بنے گا، کیونکہ جو عدت ہے وہ نکاح کے احکام میں سے ہے، عدت جو ہے وہ نکاح کے احکام میں سے ہے۔ یہ چیزیں یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ اب شریعت نے یہ جو اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وراثت کے یہی سبب ہے، لیکن کچھ وراثت کے موانع بھی ہیں، کچھ شرطیں بھی ہیں، کچھ ارکان بھی ہیں۔ وراثت ایسے تقسیم نہیں ہو جاتی، یہ سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو موانع ہیں، اہل کتاب سے شادی جائز ہے، لیکن خاوند مسلمان ہے، بیوی کافر ہے، تو یہ خاوند اپنے بیوی کا وارث نہیں بنے گا، یہ کفر موانع میں سے ہے، کیونکہ اس میں المسلم لا یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح موانع میں قتل ہے، اگر کوئی وارث کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس کا وہ وارث بن رہا ہے، تو اس قتل کرنے کی وجہ سے وہ اس کا وارث نہیں بنے گا، القاتل لا یرث۔ تو یہ شریعت نے یہ موانع بھی بیان کیے۔ ایک مسئلہ جیسے میں نے کہا کہ زندگی کے اندر انسان اپنے مال کو خرچ کرنے میں آزاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہ، لیکن مرنے کے بعد شریعت نے اس کو وصیت کا حق دیا ہے کہ اگر زندگی میں اتنا زیادہ دل نہیں
پورا کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے۔ اصل میں مرنے کے بعد جو بندہ مر جاتا ہے، مرتے ہی اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے، کیونکہ یہ ملکیت جو ہے یہ دنیا کے احکام میں سے ہے، یہ آخرت کا احکام میں تو نہیں ہے، اور اس کی ملکیت جو ہے اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد اصل اس کا جو مال ہے اس کے حقدار اس کے وارث ہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو وصیت کا کچھ اختیار ہے، لیکن اب مرنے کے بعد اس پہ کچھ پابندیاں لگا دی۔ ایک پابندی کیا لگائی کہ اب آپ جو ہے اپنا جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں سے زیادہ جو وصیت کر سکتے ہیں وہ 1/3 ہے، 30 حصہ ہے پوری تعداد کا، پورے ترکے کا 30 حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، 30 حصہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ظلم میں ثلث کثیر کا ہے، تو اب آپ ثلث سے کم نہیں کریں، وہ کہتے تھے کہ زیادہ ربع کیا کریں، چوتھا حصہ کیا کریں، لیکن 10 جو ہے وہ موجود ہے کہ ظلم میں جو ہے 30 حصے کی اجازت تھی، اس کے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ثلث سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے تو اس میں صرف ثلث کی تنفیذ ہوگی، باقی کی نہیں، 30 حصہ جو ہے وہ اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا اور باقی نہیں کیا جائے گا۔ ایک شرط لگائی جس کا آج ہمیں خیال کرنا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہے کہ وصیت ہے وہ کسی اپنے وارث کے نام پہ جائز نہیں ہے، جو بھی اس کا وارث بن رہا ہے اس کے نام میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتى لكل صاحب حق حقه فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ جانتا ہے جس کو کتنی ضرورت ہے۔ ان اللہ آتى لكل صاحب حق حقه، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے نام میں جو آپ کا وارث بن رہا ہے، رشتہ دار نہیں میں نے کہا کہ جو اس کا وارث بن رہا ہے اس کے نام میں وصیت جائز نہیں ہے، لیکن رشتہ دار میں جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کے نام میں جائز ہے۔ بس وہ بیٹا ہے، بیٹے کے تو پوتا وارث نہیں بنتا، اب اس کے نام میں وصیت ہو سکتی ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، بیٹی کی اولاد وارث نہیں بنتی، آپ بیٹی کی کسی اولاد کے نام پہ وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ابھی اہم چیزیں کچھ ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اسلام کی سمجھ دے، اسلام اور نبی کی توفیق دے، وآخر دعوانا